السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات آج میں نے آپ کے روبرو جو عنوان رکھنے کی کوشش کی ہے، اس عنوان کا نام ہے بعد شہادت امام حسین خون حسین کی عظمت، خون حسین کی برکت، حسین کی خون کی اہمیت کیا ہے، حسین بعد شہادت بھی اس دنیا کے لیے، اس کائنات کے لیے، انسانوں کے لیے، پرندوں کے لیے، پیڑ پودوں کے لیے، خشک و تر کے لیے بعد شہادت بھی حسین کا خون کتنا پاورفل ہے، کتنا ضرورت مند ہے، کتنا عظمت والا ہے، کتنا پاور والا ہے۔ آؤ چلتے ہیں کربلا کی تپتی ہوئی زمین کی طرف کہ بعد شہادت امام حسین جب صدا دینے والے نے صدا دی کہ اے لوگوں تم اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہو، اور وعدہ اللہ شریک کی طرف سے صدا دینے والا آواز دیتا ہے کہ اے پرندوں تم اپنے اپنے گھونسلوں میں آرام سے سائے میں بیٹھ کر زندگی کے مزے لے رہے ہو۔ کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر نواسہ رسول کو شہید کر دیا گیا ہے۔ کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر نواسہ رسول کو، یعنی کہ آج دنیا کو خیر آباد کہنا پڑا ہے۔ جب پرندوں نے اتنا سنا تو اپنے اپنے گھونسلوں کو چھوڑ کر اپنے اپنے بال بچوں کے رزق نہ تلاش کرنے کے بعد کربلا کی طرف دوڑ جاتے ہیں۔ تاریخ بتلاتی ہے پیارے کہ ایک کبوتر نام کا پرندہ جب کربلا کی سرزمین پر پہنچتا ہے، وہاں جانے کے بعد اس نے دیکھا کہ واقعی کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر نواسہ رسول کے جسم سے خون جاری و ساری ہے۔ بعد شہادت امام حسین نواسہ رسول آقا حسین کا لاشا، آقا حسین کا وہ تنے اقدس جس کو مصطفیٰ بار بار چوما کرتے تھے، وہ آج کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر پڑا ہوا ہے۔ اس کبوتر کو نہ رہا گیا، اس نے اڑان بھرنے کے بعد میں زمین پر اترنے کی کوشش کی۔ زمین پر آیا، آنے کے بعد اس نے نواسہ رسول کے خون کو یعنی کہ اپنے چہرے پر ملا، اپنے پروں پر ملا، اور پنکھ اور پروں پر ملنے کے بعد میں اڑ جاتا ہے۔ اڑنے کے بعد میں وہ ایک باغ کی سرزمین پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس باغ کی سرزمین پر جب اس نے یہ سوچا کہ ایسا نہ ہو کوئی دور سے دیکھنے کے بعد مجھے نشانہ بنا لے، کوئی شکاری میرے قریب آ جائے، اڑنے کے بعد میں درخت کی شاخ پر بیٹھ جاتا ہے۔ جب وہی کبوتر ایک پیڑ کی شاخ پر بیٹھتا ہے، اللہ اکبر، خون حسین کی عظمت کیا ہے۔ اب یہاں سے یہ واقعہ موڑ لے رہا ہے۔ اسی باغ کے اندر ایک یہودی رہا کرتا تھا جس کی ایک بیٹی چہرے سے بہت حسین و جمیل تھی، لیکن زہر قسمت کچھ آگے جانے کے بعد بھری جوانی میں وہ ہاتھ پیروں سے اپاہج ہو جاتی ہے، آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے، چہرے سے حسین و جمیل ہے لیکن آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے، ہاتھ پیروں سے اپاہج ہو گئی ہے۔ وہ اسی باغ میں رہتا ہے، اس کا باغ اس کو رہنے کے بعد، یعنی کہ ایک دن اتفاق ایسا آتا ہے کہ باپ بستی میں کام کرنے کے لیے جاتا تھا، شام کو آ جایا کرتا تھا، واپسی میں لوٹ کر آ جایا کرتا تھا۔ اتفاق سے میرے پیارے ایک دن ایسا گزرا کہ باپ کو کام کرتے کرتے کافی دیر ہو جاتی ہے۔ باپ جب واپس نہیں آ پایا، باپ کے قدم جب باغ میں نہیں آئے، اپاہج لڑکی بہت پریشان تھی، بہت خوفزدہ تھی کہ میرا باپ میرے پاس نہیں ہے، دوسرا کوئی میری دیکھ ریکھ کرنے والا بھی میرے پاس نہیں ہے۔ اللہ اکبر، نہ جانے اب کیا ہوگا، گھن گھور اندھیرا چھا رہا ہے، کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ جسے میں آواز دوں، میں تو نہ دائیں دیکھ سکتی ہوں، نہ بائیں دیکھ سکتی ہوں، نہ میں چل سکتی ہوں، نہ میں جا سکتی ہوں کسی کے پاس۔ اتفاق سے جہاں باپ اس کا بٹھا کر گیا تھا کہ بیٹی میں جب تک آؤں نہ اس پیڑ کے سائے سے مت ہٹنا، اس کی بیٹی نے کہا ٹھیک ہے بابا۔ اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ باپ جب نہیں آیا، آسمان کی طرف منہ کرنے کے بعد نگاہوں سے تو دیکھ نہیں سکتی تھی، عرض کرتی ہے کوئی تو مدد کو آ جاؤ، کوئی تو امداد کو آ جاؤ۔ جب اسی اسنا میں لڑکی ڈوبی ہوئی تھی تو وہ کبوتر جو کربلا میں نواسہ رسول کا خون اپنی چونچ اور اپنے چہرے اپنے پروں پر ملنے کے بعد اڑا تھا، اسی باغ کے ایک درخت کی شاخ پر بیٹھا ہوا، یعنی کہ جب یہ گفتگو سنتا ہے، یہ منظر دیکھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے مولا، اب بہت اچھی بات ہے جو تو نے ہمیں انسان نہیں بنایا، بہت قسمت کی بات ہے جو تو نے ہمیں پرندہ بنایا ہے، جانور بنایا ہے۔ اگر ہمیں انسان بناتا تو آج ہمارا بھی قاتل حسین میں شمار ہوتا، آج ہمیں بھی نواسہ رسول سے بغض و کینہ رکھنے والا بنا دیا جاتا۔ اے مولا تیرا شکر ہے۔ لڑکی نے جب اتنا سنا کہ کوئی پرندہ گریزاری کر رہا ہے، کوئی پرندہ رو رہا ہے، کوئی پرندہ آواز دے رہا ہے، کوئی پرندہ صدا دے رہا ہے، لڑکی آواز سننے کے بعد میں یعنی کہ کھچڑتے جیسے بھی گھسیٹ کر چمٹ کر جیسے اس سے ہو سکا
اس درخت کے قریب پہنچ جاتی ہے. پہنچنے کے بعد میں درخت کے اوپر نگاہ اٹھا کر دیکھتی ہے کہ کوئی رونے والا پرندہ رو رہا ہے. اتفاق سے اس کبوتر نے اپنے پروں کو چھینٹا مارا, پروں کو جھٹکا مارا تو خون حسین کا ایک قطرہ اس لڑکی کی دائیں آنکھ پر گر جاتا ہے. جب آنکھ پر اس لڑکی کے خون حسین کا قطرہ گرا, میرے وعدہ اللہ شریف نے آقا حسین کے خون کی بوند کی برکت سے اس کی بند آنکھوں میں شفا یابی رکھ دی. اس کی ایک آنکھ کی روشنی واپس آ جاتی ہے. دوسرا قطرہ اس کے ہاتھ پر گرتا ہے اور آقا حسین کے خون کی اس بوند کی برکت سے اس لڑکی کا ہاتھ اچھا ہو جاتا ہے. تیسرا قطرہ دوسرے ہاتھ پر گرتا ہے, وہ ہاتھ بھی اچھا ہو گیا. پھر قطرہ دوسری آنکھ پر گرا, وہ بھی آنکھ صحیح ہو گئی. اللہ اکبر. اسی طریقے سے خون حسین جیسے جیسے قطروں میں ٹپک کر اس کے اوپر گرتا رہا, وہ ملتی رہی اپنے جسم پر. اللہ نے اس کو حسین و جمیل بنا دیا. باپ شام کو آیا, آنے کے بعد میں دیکھا کہ میرے باغ میں ایک خوبصورت حسین و جمیل دوشیزہ کوئی لڑکی ٹہل رہی ہے, کوئی عورت موجود ہے. باپ کو خدشہ پیدا ہوا کہ میری بیٹی نہ جانے کہاں چلی گئی. باپ قریب آتا ہے, آنے کے بعد میں پوچھتا ہے اے عورت تو کون ہے, اے خاتون تو کون ہے. لڑکی آواز دیتی ہے کہ اے باپ تو نے مجھے پہچانا نہیں, میں تیری وہی اپاہج لڑکی ہوں, نہ تو بول سکتی تھی, نہ دیکھ سکتی تھی, نہ چل سکتی تھی. اے بابا میں تیری وہی بیٹی ہوں. باپ کہتا ہے بیٹی تیرے ہاتھ کیسے اچھے ہو گئے, تیری آنکھیں کیسے اچھی ہو گئی, تیرے پیر کیسے اچھے ہو گئے. بیٹی کہتی پتہ نہیں بابا, لیکن پھلا پیڑ کی ڈال پر ایک کبوتر بیٹھا ہے, ایک پرندہ بیٹھا ہے. میں اس کے قریب گئی, اس کے پروں سے خون کے قطرے گرے, میری آنکھوں پر گرے, اللہ نے روشنی عطا کر دی. ہاتھ پر گرے, ہاتھ اچھے ہو گئے, پیروں پر ملے, پیر اچھے ہو گئے. بابا میں پوری تندرست ہو گئی ہوں. وہ یہودی اس پیڑ کے قریب جا کر اس کبوتر سے, اس پرندے سے پوچھتا ہے اے کبوتر, اے پرندے تو کون ہے, کہاں سے آیا ہے, تیرے پروں پر کس کا خون ہے, یہ بتا کہاں جانا ہے, کیا کام ہے, یہ کس کا خون ہے. وہ یہودی جب اتنی بات کہتا ہے, کبوتر آسمان کی طرف منہ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا زبان عطا کر دے. اس کبوتر نے التجا کی, اللہ نے قوت گویائی عطا فرما دی. کبوتر بولتا ہے, بولنے کے بعد کہتا ہے آج نواسہ رسول کو کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا گیا ہے, میرے پروں میں خون حسین کے قطرے لگے ہیں. اسی قطروں, انہی قطرات میں سے کوئی قطرہ میری بیٹی کے جسم پر گر گیا ہوگا, اللہ نے اس خون حسین کی برکت سے تیری بیٹی کو شفا عطا کر دی ہے. یہودی نے اتنا سنا کہ واہ, میں گواہی دیتا ہوں اگر حسین کے نانا سچے نہ ہوتے تو آج حسین کے خون میں کبھی تاثیر نہ ہوتی, اگر حسین کے نانا حق پر نہ ہوتے تو آج حسین کے خون میں اللہ کبھی شفا نہیں رکھتا. میں گواہی دیتا ہوں اے حسین تو کل بھی اعلیٰ تھا, تو آج بھی اعلیٰ ہے, تو قیامت تک اعلیٰ رہے گا. زبان حال سے شاید وہ یہی پکارتا تھا کہ اونچا ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا, نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. بس کربلا طلب تھی, حکومت یزید کی, صدیاں حسین کی ہیں, زمانہ حسین کا, صدیاں حسین کی ہیں, زمانہ حسین کا. اگر ویڈیو پسند آئے محترم تو محبت سے گزارش ہے اپنے بھائی کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو شیئر کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی محبتوں کے ذریعہ سے میں نے قدم بڑھایا ہے منزل مقصود مل سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.